السلام علیکم، کیا حال آپ سب کا؟ ہوپ آپ ٹھیک ہوں گے۔ ہاں، جیسے ہم نے پہلے بات کی تھی کہ لو رسک کی ایکٹیویٹیز کی، تو اسی طرح اب ہائی رسک ایکٹیویٹیز کی بات کرتے ہیں۔ آگے چل کے آف کورس میں اس میں ڈیفائن کروں گا ہائی رسک جو بھی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں جو ورک پرمٹ بنتے ہیں ان کی پرٹیکولر جو کام ہے، جیسے کنفائنس پلیس میں ہو گیا، ہاٹ ورک پرمٹ ہو گیا، ورک آن ہائٹ ہو گیا، اس کی جو ریکوائرمنٹ ہوتی ہیں، جو ڈاکومنٹس اس کے لیے ریکوائرڈ ہوتے ہیں، وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ ابھی ہائی جو بیسک جو ڈاکومنٹس ہوتے ہیں وہ جنرل جو ریکوائرمنٹ ہیں وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ پہلے بھی شیئر کر چکا ہوں لیکن شاید کہ وہ اتنا نہیں، لیکن ابھی ایک ڈیٹیل میں مطلب ٹو دا پوائنٹ شیئر کروں گا، بتاؤں گا آپ کو، آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ شیئر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ اس سے کوئی فائدہ اٹھائیں، آپ اس کو لرن کریں، نہ کہ جسٹ ایز اے پاس ویڈیو پاس ہو گئی ہے تو آگے نکل جائیں گے، ایسا نہیں ہے۔ اب اس کے لیے بھی اور بیسک ہائی رسک کے لیے بھی جو پہلے میں نے لو رسک کے لیے بتائی ہیں وہ ریکوائرمنٹس تو ریمین سیم ہوں گی، جیسے کمپنی کا ٹریڈ لائسنس ہو گیا، اسٹاف کی انشورنس ہو گئی، تھرڈ پارٹی انشورنس ہو گئی، اور اسٹاف کا MSID ہو گیا، اور جس کمپنی میں آپ کام کر رہے ہیں اس کمپنی کا جو ورک میتھڈ سسٹم ہے، جو ورک پرمٹ کا سسٹم ہے، وہ ورک پرمٹ کا جو ان کا فارم ہے وہ مسٹ بھی سائن ہونا چاہیے اور فلڈ اپ ہونا چاہیے، اور اسی کمپنی جس کمپنی میں آپ کام کر رہے ہیں اس کمپنی کی ہیلتھ اینڈ سیفٹی ٹیم جو ہے وہ اس کا انڈکشن کرنی چاہیے، جو کنٹریکٹر ہے اس کو ہیلتھ اینڈ سیفٹی کا بتانا چاہیے کہ جو ریکوائرمنٹ ہیں، اسمبلی پوائنٹ کدھر ہے، فائر ہو جائے تو کیا کرنا ہے، فائر ایکسٹنگوشر کدھر ہے، یہ سارا ایک انڈکشن ہوتا ہے۔ تو ہائٹ اگر کام ہائٹ پہ ہو رہا ہے تو اس کی انڈکشن دے گا۔ اور اس کے علاوہ کیا چاہیے کہ ایمرجنسی کنٹیکٹ ڈیٹیلز، ان کے کیس آف کچھ ہو جاتا ہے، کچھ مسئلہ ہو جاتا ہے تو اس میں ایمرجنسی جو ہے وہ اس کا کنٹیکٹ ڈیٹیلز آف دیٹ کمپنی وہ کام کر رہی ہے آپ کے پاس۔ اسی طرح اگر دیکھا جائے تو پھر ایک اگر آپ کسی جگہ کام کر رہے ہو، اگر آپ ایک بلڈنگ میں کام کرو، ریزیڈینشیل بلڈنگ ہے، وہاں جو آنر ہے یا ٹیننٹ ہے اس کا آتھرائزیشن لیٹر ہونا چاہیے۔ اگر کامن ایریا ہے اور بلڈنگ ہے اور سنگل آنر بلڈنگ ہے یا ہوٹل ہے کوئی بھی ہے تو اس میں پھر وہ ہوٹل کی طرف سے یا اس بلڈنگ کی طرف سے اور بلڈنگ مینجمنٹ کی طرف سے ایک آتھرائزیشن لیٹر دیا جاتا ہے اس کنٹریکٹر کو کہ یہ الاؤڈ ٹو ورک۔ پھر ہمیں چاہیے ہوتا ہے میتھڈ آف اسٹیٹمنٹ۔ اب میتھڈ آف اسٹیٹمنٹ کیا ہوتا ہے کہ دیکھیں میتھڈ آف اسٹیٹمنٹ کیا ہے کہ آپ جب کنٹریکٹر بلڈنگ میں داخل ہوتا ہے اور جب وہ ایگزٹ ہوتا ہے، اس کے بیچ میں جو بھی کام وہ کرتا ہے اس نے ڈیٹیل دینی ہوتی ہے۔ جیسے اگر اس نے کوئی اسکاف فولڈنگ لگانی ہے تو اسکاف فولڈنگ کا پروسیس اس نے دینا ہے، اس کی اسمبلنگ کیسے کرنی ہے، پھر اس کی انسٹالیشن کیسی ہے، پھر اس کی جو ٹیسٹنگ ہے وہ کیسے کرنی ہے، پھر اگر پھر جب کام ختم ہو جاتا ہے تو اس کے بعد وہ ایریا کلیننگ کرنے کے بعد جب تک ایگزٹ ہوتا ہے تب تک اس نے جتنا کام کرنا ہوتا ہے اس نے ڈیٹیل دینی پڑتی ہے اس کو کہ ہاں بھائی میں یہ کام کروں گا، میں اس کا فولڈنگ لگاؤں گا، اس کا فولڈنگ کا یہ ہے، ایسے اسمبل ہوگی، اس کا یہ سیفٹی میجر لوں گا، اور اسی طرح اس کو میں ڈسمنٹل ایسے کروں گا اور اس کا یہ سیفٹی میجر لوں گا، مطلب پوری ڈیٹیل دے گا۔ پھر ایک اور ہے کہ رسک اسسمنٹ۔ اب رسک اسسمنٹ کیا ہے کہ اس کام کو کرنے کے دوران جتنے بھی رسک انوالو ہوں گے اس کی وہ اسسمنٹ کر کے بتائے گا، لکھے گا اور ریٹن میں دے گا کہ ہاں بھائی میں یہ کام کرے گا، اس کا یہ رسک ہے اور اس کا میں نے یہ پریکاشن کی ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد جو لاسٹ ہے وہ آتا ہے کہ MSDS ڈیٹا شیٹ، جس کو بولتے ہیں میٹیریل اسٹینڈرڈ ڈیٹا شیٹ، ٹھیک ہے، اور یہ اس نے سبمٹ کرنی ہوتی ہے۔ تو یہ ہائی رسک کے لیے جرنل ریکوائرمنٹس ہیں۔ اب جو موسٹ ہیں جو اسپیشلی جیسے میں نے اسٹارٹنگ میں بولا ہے کہ ہائی رسک کا ورک آن ہائٹ اور کنفائنس پلیس، اور اسی طرح ہارڈ ورک پرمٹ کا وہ میں انڈیویجول بھی آپ کو اس کے بارے میں ویڈیو میں بتاؤں گا، ٹھیک ہے۔ تب تک اپنا خیال رکھیے گا۔